بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب پر رحم فرما میرے اللہ۔ اے پاک پروردگار، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ کا لاکھ لاکھ احسان و شکر ہے کہ آپ نے ہمیں انسان بنایا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اس سرزمین پر پیدا کیا، جہاں سے میر عرب کو ٹھنڈی ہواؤں کا احساس ہوا۔ اے مالک کائنات، آپ نے اس عظیم ملک میں 1000 سال تک ہمیں اقتدار میں رکھا۔ آپ کے بندوں نے اس ملک کی غیر معمولی خدمت کی، اسے اپنے خون جگر سے سینچا، اسے جنت نشاں بنانے میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مذہبی رواداری، مروت، اخلاص، انصاف سے اکثریتی طبقے کے دلوں پر حکومت کی، اور آپ کے دین کی تبلیغ کے لیے یہاں آنے والے آپ کے ولیوں نے اپنی فقیری میں بادشاہت کی۔ ان کی خانقاہیں، ان کے آستانے انسانیت کے مراکز رہے اور آج بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے کردار سے آپ کے دین کو پھیلایا۔ اے رب العزت، آپ عزت، دولت، شہرت، حکومت دے کر آزماتے ہیں۔ جو کامیاب ہوا اسے اور عطا کرتے ہیں، جس نے نعمتوں کا غلط استعمال کیا اس سے آپ چھین لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہمارے بادشاہوں کے ساتھ ہوا۔ جب ان کے حرم سراؤں میں حرام کاری بڑھنے لگی، جب ظلم نے انصاف کی جگہ لے لی، جب مردانہ وجاہتیں اور صلاحیتیں شطرنج، مجروں اور اسی قسم کی فضولیات میں صرف ہونے لگی، تو آپ نے ان سے تخت و تاج چھین لیے اور انہیں تاریخ میں درس عبرت بنا کر رکھ دیا۔ پھر جو آپ کے نیک بندے رہے، آپ کی دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی آپ کے دین سے زیادہ اپنے اپنے مسلک کی تجارت کو اہمیت دی، تو لوگوں کے دلوں سے ان کی عزت، عظمت و حرمت ختم کر دی گئی۔ پھر آپ نے اپنی آخری کتاب میں کیے ہوئے وعدے کے مطابق کہ جس قوم کو خود اپنی حالت کو بدلنے کا خیال نہیں ہوتا، اس کی حالت ہم نہیں بدلتے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا، اور یہ قوم بجائے اس بات کا محاسبہ کرتی کہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی آخری پستیوں تک پہنچنے کی وجہ کیا ہے، وہ بس اپنے ماضی کی شان و شوکت کی یادوں میں کھوئی رہی اور آج بھی 300 برس پہلے کے دور ہی میں جی رہی ہے۔ اے خالق کائنات، آپ نے یہ وارننگ بھی دی تھی کہ جب کوئی قوم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں لیتی، تب اس پر ظالم اقوام کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے آپ کے وارننگ کو سمجھا نہیں، اور کل کے حاکم آج محکوم بنے بیٹھے ہیں۔ آپ نے ہمیں ہر نعمت عطا کی تھی، اقتدار کے ساتھ ساتھ دولت دی، جسے ہم نے عیش و عشرت میں اڑا دیا، اور آج اپنے پیشرو نسلوں کی خطاؤں کی ہم سزا بھگت رہے ہیں۔ اے خالق کائنات، اس فلک نے، ہمارے بزرگوں نے کئی دور دیکھے، عروج بھی اور زوال بھی۔ مسند اقتدار چھن جانے کے باوجود اس ملک سے، اس سرزمین سے ہماری محبت کم نہیں ہوئی، کیونکہ اس ملک کو ہم نے اپنا ملک سمجھا۔ یہاں کے برادران وطن کو نفرتوں اور تعصب کے باوجود اپنے وجود کا ایک حصہ سمجھا۔ اس ملک کو فرنگیوں کے تسلط سے آزاد کروانے کے لیے ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دیں، وہ تاریخ کی ان کتابوں میں محفوظ ہے جنہیں وقت اور حالات کی دیمک کھا چکی ہے۔ ہم نے اس سرزمین کے لیے اپنے سروں کی قربانی دی، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خاندان کو اجڑتے، جلتے، کٹتے، مرتے دیکھا ہے، اپنے دکانوں، مکانوں کو لوٹتے اور مٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے باوجود جانے کیوں اس سرزمین سے ہمیں کبھی کوئی گلہ نہیں رہا۔ فی تحریک آزادی کے مفاد پرست نادانوں نے اس سرزمین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، تب ہمارے خون سے یہاں کی زمین سرخ ہو گئی، کھیتوں میں ہماری نعشوں کو بو دیا گیا، کنواں اور تالابوں میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنی عفت و عصمت کو بچانے کے لیے ڈوب گئیں۔ وقت گزرا تو زخم بھی مندمل ہوئے، کبھی کبھی یادوں کی کسک محسوس ہوتی ہے تو یہ زخم رسنے لگتے ہیں، آنکھیں برسنے لگتی ہے، پھر بھی نہ تو اپنے برادران وطن سے کوئی گلہ، کوئی شکوہ، نہ ہی اس ملک سے ہمیں کوئی بیزاری رہی۔
اے مالک دو جہاں، سارے ظلم و ستم ہم نے گوارا کیے، برداشت کیے، کبھی مقابلہ کیا، کبھی مدافعت کی، کبھی ہتھیار ڈال دیے، مگر ہم نے اس ملک سے اپنی محبت میں رتی برابر بھی کمی نہیں آنے دی۔ پروردگار عالم، ہم نے ہر جبر اور ستم کو برداشت کیا، اس لیے کہ یہ ایک انسانی گروہ کا دوسرے انسانی گروہ پر ظلم تھا اور ہے، جو قابل برداشت بھی ہے، مگر اب ہمیں اس بات کا ڈر لگنے لگا ہے کہ اب یہ سرزمین آپ کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتی جا رہی ہے، کیونکہ اس سرزمین پہ اب ہر وہ کام ہو رہا ہے جس کے لیے آپ کا جلال میں آنا ضروری ہے۔ اے ستار العیوب، بے شک بے عیب صرف آپ کی ذات ہے۔ مولا کریم، جب کسی سرزمین پر گناہ پاپ کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، ظلم حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے، تو وہاں تیرا غصہ بھے، بھوک، بیماری اور وبائی شکل میں پھوٹ پڑتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں ایسا ہی ہو رہا ہے رب العالمین۔ اے کریم آقا، انسانیت دکھی ہے، انسانیت پریشان ہے، انسانیت گڑ گڑا رہی ہے، انسانیت ترس رہی ہے، بہت امیدوں سے، بہت یقین سے، بہت حسرتوں سے ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ مولا کریم، ہمیں معاف فرما، ہماری کوتاہیوں، گناہوں، جرموں کو، مجرمانہ غفلتوں کو معاف فرما رب العالمین۔ انسانیت پریشان ہے، جو قصوروار ہے، جو مجرم ہے، اللہ انہیں کیفر کردار تک پہنچا ہے، لیکن بہت سے ان میں ایسے بھی ہے جو معصوم ہے، بے قصور ہے رب العالمین، آپ کے رحم کے مستحق ہے رب العالمین۔ یا اللہ، بے شک ہم اصل گنہگار ہیں، کیونکہ ہم نے ہزاروں سال حکومت کرنے کے باوجود اپنے برادران وطن تک آپ کے دین کا اصل پیغام نہیں پہنچایا۔ ان کی غلطی نہیں ہے رب العالمین، ہم نے اپنے پیارے اسلام کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کو، سنتوں تک، ان تک پہنچانے میں بے پناہ کوتاہی اور مجرمانہ غفلت کی ہے، بلکہ اس کے بجائے اپنے اپنے مفاد کے لیے ہم نے ان سے رشتہ رکھا، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ کل ہمارے حکمراں گمراہی اور تعیش کا شکار تھے، تو آج ان کی جگہ ہمارے قائدین اور لیڈران نے لے لی ہے۔ یہ اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، اس ملک کو اپنے قہر سے محفوظ رکھیے، کورونا سے اس ملک کو بچائیے، بری انسانیت کی حفاظت کیجیے، اس تعلیم یافتہ طبقے کو جو محض کتابیں رٹنے والا جانور بن گیا ہے، اسے اخلاقیات کا سبق پڑھائیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، اس کے فیصلے بھی اخلاق و انصاف کے دائرے میں ہو، تو یہ مصیبتیں ہم سے ختم ہو جائیں۔ پروردگار، بے شک آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، معاف کرنے والے ہیں، آپ رحمت کے سمندر ہیں، آپ کے غضب سے آپ کے رحمت کا سمندر کہیں زیادہ وسیع ہے۔ آپ کو اپنی رحمت کا واسطہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم پر، ہمارے ملک پر اور پوری انسانیت پہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، اپنی رحمت نازل فرمائیے، آمین ثم آمین۔